اسے بولتے ہیں نماز قائم کرو. یہ ہوتی ہے نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا. تو اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت عطا فرما دے، اللہ جس کے دل پر ہدایت کا نور نازل فرما دے، وہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اور نماز کی بے شمار برکتیں ہیں، بے نمازی کی بے شمار وبائیں ہیں. جب بندہ نمازی ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو جاتا ہے، تو وہ خود ایک برکت بن جاتا ہے. کبھی وہ بے برکت والے گھر میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے صدقے ہے تو اس گھر میں برکت عطا فرما دیتا ہے، رحمتیں عطا فرما دیتا ہے. کبھی وہ کسی بے روزگار دکان میں بیٹھ جائے، جس کی دکان پہ روزی روزگار نہ چل رہی ہو، ایسا بندہ جس کی نماز بھی قضا نہ ہوتی ہو، جو نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی برکت سے وہ دکان کے اندر خیر و برکت نازل ہو جاتی ہے. ایسی ہی بے نمازی کی بے برکتیت ہوتی ہے کہ بے نمازی کی نظر بھی کسی برکت والے گھر میں پڑ جائے تو اس گھر کی برکت اور رحمت غائب ہو جاتی ہے. تو ذرا اندازہ لگائیے، جس گھر کے اندر کبھی تمام ہی لوگ بے نمازی ہو تو گھر کے اندر رحمت برکت کیسے نازل ہوگی؟ نماز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، نماز انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، نماز انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں ڈال دیتی ہے. نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا معیار ہے. نماز مومن، مسلمان اور کافر میں فرق کر دیتی ہے. نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے، نماز سے سر بلندی ملتی ہے، نماز سے مقامات ملتے ہیں، نماز سے درجات ملتے ہیں. اور نماز ایسی برکت، ایسی رحمت والی عبادت ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن نہ ہماری بے حیائی جاتی ہے، نہ ہمارے زبان سے بری باتیں جاتی ہیں. بے حیائی بھی اسی سر چڑھ کر بولتی ہے اور بد کلامی بھی اسی طریقے سے سر چڑھ کر بولتی ہے. ہم اسی طریقے سے بے حیا ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے تو بد زباں ہوتے ہیں، گناہ گار، گناہ کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. تو قرآن تو کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. کب روکتی ہے؟ جب بندے کا باطن پاک ہو، بندے کی روح پاک ہو، بندے کا دل پاک ہو. ہم کبھی کسی دنیا کے عہدیدار کے پاس جائے، کسی بڑے عہدیدار کے پاس جائے تو ہم پہلے اپنے کپڑوں کو درست کر لیتے ہیں، بھاری سے بھاری لباس پہن لیتے ہیں، عطر لگا لیتے ہیں، بالوں کو صحیح کر لیتے ہیں، ایک دم ٹھڈ بن کر سج دور کر اس عہدیدار کے پاس جاتے ہیں. اور یہ اللہ کی بارگاہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں تمہارا لباس نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری صورتیں نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری خوشبو نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دولت نہیں دیکھی جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نیت دیکھی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا دل دیکھا جاتا ہے. جب دل اور نیت پاک و صاف ہو جائے، تمہارا باطن کا تزکیہ ہو جائے، تمہارا تزکیہ نفس ہو جائے، تمہارا دل صاف و ستھرا ہو جائے، تمہاری روح صاف و ستھرا ہو جائے، تمہاری نیت صاف و ستھرا ہو جائے، تب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئی.
پھر خشوع و خضوع کے ساتھ آئیے. جب خشوع و خضوع کے ساتھ آؤ گے، اللہ کی خشیت لے کر آؤ گے، اللہ کا ڈر لے کر آؤ گے، اللہ کی محبت لے کر آؤ گے، اللہ کا عشق لے کر آؤ گے، اور پھر نماز ادا کرو گے خشوع و خضوع کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز بھی قبول ہوں گی. پھر یہ نماز تمہیں بے حیائی سے بھی بچائیں گی، یہ نماز تم کو بری باتوں سے بھی بچائیں گی، یہ نماز تم کو تو گناہوں سے بھی روکیں گی، یہ نماز تم کو ہر گندے کام کرنے سے باز کر دیں گی، روک دیں گی. لیکن کبھی ہمارا دل ناپاک ہے، ہماری سوچ گندی ہے، ہماری فکر میں کچھ گندا گناہ اور بدعمالی جیسی فکر ہے، تو وہ نماز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی. ورنہ اللہ کا کلام تو سچا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اللہ کا کلام ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن بندے کو بھی چاہیے کہ اپنا باطن پاک کرے. کبھی اپنا باطن پاک نہیں کر سکتا تو اللہ کے ایسے نیک بندے کی بارگاہ ہمیں حاضری دے، جس کا باطن بھی پاک ہو، جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کی روح بھی پاک ہو، جس کا تزکیہ نفس بھی پاک ہو. تب وہ نظر تمہارے اوپر ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے اور طفیل تمہارے باطن اور تمہارے دل کی دنیا کو بدل دے، صاف کر دے، رتبات عطا فرما دے. اور نماز کا سب سے مین پہلو یہ ہے کہ تالے کی چابی ہوتی ہے، چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا. اسی طرح نماز کی چابی وضو ہے، اور وضو کے اندر اللہ نے بہت برکتیں رکھ دی ہے. وضو کی بے شمار فضیلتیں ہیں، وضو کی بے شمار فضیلتیں ہیں. ہمیں وضو کے طریقے اور اس کی سنتیں، اس کی مستحبات اور اس کے فرائض ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں وضو کیسے کرنا ہے. اس ویڈیو میں اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو تو وضو کے سنت، مستحبات اور اس کے فرائض بتاؤں، لیکن وضو کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی برکت یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے 3 مرتبہ. جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، نماز پڑھنے والا ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوں، تو اس نیت سے آپ بسم اللہ پڑھ کر محبت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو صحیح طریقے سے 3 مرتبہ یہاں تک دھوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پانی سے دھوئیں گے، اللہ تعالیٰ اس پانی کے قطرات میں آپ کے ہاتھ کے تمام گناہوں کو دھو ڈالے گا. پھر اس کے بعد آپ 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر کلی کیجئے، دانت صاف کیجئے. جب آپ اپنے منہ میں کلی کر کر اس کو غرارہ کر کر زمین پر پھینکیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، اس کلی کے ذریعے آپ کی زبان سے جتنی بری باتیں اور جتنا گناہ ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دھو ڈالے گا. پھر نرم ناک کی ہڈی تک 3 مرتبہ پانی چڑھائیے. پانی چڑھانا کیا تھا؟ پانی نکلا کہ ناک کے تمام گناہ اس قطرات کے ساتھ بہہ گئے. پھر اس کے بعد پیشانی کی ہے تو بالوں سے لے کر ہے تو نیچے تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک پوری صحیح طریقے سے چہرہ دھو ڈالے 3 مرتبہ. داڑھی ہو تو داڑھی کا خلالہ کر لے. ادھر پانی ڈالے آپ نے چہرے کے اوپر اور ادھر قطرات گرنا شروع ہوئے، چہرے کے تمام گناہ اس وضو کے قطرات کے ساتھ بہہ گئے. پھر اس کے بعد آپ اپنے دائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ کونیوں سمیت ہے تو اچھی طریقے سے دھو ڈالے. دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو ڈالے. ادھر دونوں ہاتھ دھوئے تھے کیا؟ آپ نے وضو کے قطرات گرنا تھا، ہاتھ کے تمام گناہ ہے تو دھل گئے. پھر اس کے بعد آپ اپنا چوتھائی سر کا مسح کریں. مسح کرنے کے بعد دیکھیں آپ سر کا جو گناہ ہوگا، سر کے اوپر جو گناہ کی پوٹلی ہوگی وہ پوٹلی بھی ہے تو دھل کر پانی کے ساتھ بہہ جائیں گی. پھر اس کے بعد آپ اپنے دونوں پیر کی 10 انگلیوں کا خلالہ کریں. اپنی انگلیوں میں اس طریقے سے انگلی ڈالے پیر کی انگلیوں میں اور اس کو دھوئے اور 3 مرتبہ دونوں پیر کو کونیوں سمیت دھوئے. حدیث میں ایڑی کا بہت زیادہ خیال رکھنے کا
حکم آیا ہے کہ اپنے پیر کی ایڑی کا خیال رکھے، وہ سوکھی نہ رہے، اس کو اچھی طریقے سے دھوئے۔ بہت سارے لوگ ہیں تو جلد بازی میں وضو کر لیتے ہیں، ایڑی کا خیال نہیں کرتے ہیں اور وہ اٹھ کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، معلوم پڑا کہ ایڑی کا پیچھے حصہ ہے تو سوکھا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی ہے تو وضو نہیں، اور وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، پیر کے گناہ بھی دھل گئے۔ تو یہ وضو کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی محبت میں اس کی خشوع اور خضوع کے لیے، للہیت کے ساتھ آپ نے ہے تو وضو کیا نماز کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کی برکت سے آپ کے تمام گناہ دھو ڈالے اور آپ پاک و صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی نماز قبول کرتا ہے جو للہیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا